حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو وہاں پر شیطان نے آ کے آپ کو برگلانے کی کوشش کی، وسوسہ اندازی کرنے کی کوشش کی، بیٹے کو بھی اور باپ کو بھی اس عمل سے باز رکھنے کی اس نے کوشش کی اپنے طور پر، لیکن ایک طرف والد محترم اور ایک طرف یہ بیٹا فرما بردار، دونوں نے شیطان کے اس وار کو ناکام کیا اور جو اللہ کا حکم تھا اس کے اوپر عمل انہوں نے اپنے طور پر کر دیا۔ یعنی جو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب یہ وحی ہوتا ہے، اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ جبکہ آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، لیکن وہ بھی ایسے فرما بردار بیٹے تھے، ان کی تربیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ باپ نے جب ان سے کہا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے کیا فرمایا کہ آپ کو رب نے جو حکم دیا ہے آپ کو کر گزرے اور آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ ان کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ بیٹا ایسا فرما بردار کہ باپ اس کی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ ظاہر فرما رہا ہے اور بیٹا اس پہ سر تسلیم خم کر رہا ہے۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے اگر میری جان کو قربان کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے تو آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں، اور میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو یہاں سے جو تربیت کا ایک پہلو ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باپ کی تربیت کیسی ہونی چاہیے کہ بیٹا ایسا فرما بردار ہو، اور جب پاک باز باپ ہوگا تو اس کی اولاد بھی پھر ایسی پاکیزہ ہوگی۔ جب باپ اللہ کا فرما بردار ہوگا، اللہ کے ہر حکم کو بلا چوچرا قبول کرنے والا ہوگا، تو اس کی اولاد کے اندر بھی یہ اوصاف اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، کیونکہ ماں باپ کا عکس ہوتی ہے اولاد۔ جب ماں باپ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے تو لازمی سی بات ہے ان کی تربیت کے اندر یہ عکس اس بچے کے اندر بھی آئے گا۔ بیٹا جب یہ دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ خود نماز نہیں پڑھتے تو وہ خود نماز کیوں پڑھے گا؟ ماں باپ کو اگر وہ نیک عمل کرتا ہوا دیکھے گا تو اس نیک عمل کو خود بھی اختیار کرے گا، ورنہ زبان سے آپ کچھ بھی بولتے رہیں، لیکن آپ عمل سے عاری ہیں تو بیٹا بھی آپ کو دیکھتے ہوئے عمل سے عاری رہے گا۔ اپنی اولاد کو فرما بردار اپنا بھی اور اللہ عز و جل کا بھی بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر اپنا فرما بردار کرنا ہے تو اس کی تربیت اس نہج پہ کرنی ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے، کیونکہ جب اولاد اللہ کی فرما بردار بنے گی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر والدین کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کے اندر ایک پورا باب باندھا ہے، پورا چیپٹر موجود ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، والدین کا ادب کس طور پر کرنا ہے، والدین کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ اولاد کا مال یہ در حقیقت والدین کا مال ہوتا ہے، باپ کا مال ہوتا ہے، باپ اس میں تصرف کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے باپ اگر کسی بات پر اولاد کو ڈانٹے تو اولاد اس کے سامنے زبان نہیں چلائے گی۔ ماں باپ اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان میں سے لازمی سی بات ہے کوئی ایک ہی بندہ حق پر ہوگا، تو اولاد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی ایک کی طرف داری کرے اور وہ ان کے درمیان حاکم بن کے بیٹھ جائے، حکم بن کے بیٹھ جائے۔ تو یہ تمام تر چیزیں، ادب کی چیزیں، لحاظ کی چیزیں، مروت کی چیزیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بیان فرما دی۔ تو آپ اپنے اولاد کو اللہ کا فرما بردار بنا لیں، اولاد خود بخود آپ کی فرما بردار بن جائے، اس کی پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ اولاد میری ہی فرما بردار بنے تو پھر یہ خواب آپ کا پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کا۔ آپ نے جب اس حکم پر عمل نہیں کیا، اللہ کی فرما برداری آپ نے نہیں کی، تو پھر اولاد آپ کی فرما بردار کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اب شیطان کو یہاں پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کہ اس نے بڑی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور والد محترم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طور پر بیٹے کو نیچے لٹا کر اس کے گلے پر چھری پھیر دی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو بچا لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈا لا کر رکھ دیا، اور جو چھری پھری وہ اس مینڈے کی گردن پر پھری، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی۔ تو یہاں پر باپ بیٹا دونوں اس امتحان میں کامیاب ہوئے،
اور رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے یہ سنت مبارکہ بن گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بھی اس عمل کو اختیار فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں ہم نے بھی اس عمل کو اختیار کیا۔ تو ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں اور جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔